اپنا کھانا خود گرم کرو, جب تمہارا جسم تمہاری مرضی تو میرا جسم میری مرضی. تو اس کے پیچھے مجھے وجہ جاننی ہے کہ آپ کی اپنی مرضی اپنے جسم پہ کیسے ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ڈانس وغیرہ اور جو بھی شغل میلہ چل رہا تھا, گانے چل رہے تھے, یہ کون سا حق ہے؟ یہ مجھے حق سمجھنا ہے. آخر ان کو کس بات کا حق چاہیے عورتوں کو؟ جب اللہ نے مرد اور عورت کو برابر نہیں رکھا تو یہ کس برابری کی بات کر رہے ہیں؟ بینرز کیا اس کا آگے لایا عمل ہوتا ہے؟ آگے کیا ان کو ملتا ہے؟ بینرز پہ سب سے زیادہ تنقید کی جاتی ہے اور کئی جو بینرز ہوتے ہیں ویلگریٹی کے سینس میں لیے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ مطلب بینرز سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے بینرز کو, کیونکہ وہیں پہ ان کے مطالبات جنم لیتے ہیں. ہاں, تو یہ ابھی کیا 2-3 سال میں یہ زیادہ عورت مارچ اور یہ کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی تو عورتوں کو حق سارے مل رہے تھے. تو اب پتہ نہیں ہے کس حق کے لیے نکلے. ہمیں تو بھائی اپنے سارے حق ملتے ہیں, ہمیں حقوق اپنے گھر سے بھی ملتے ہیں, اپنے آفس سے بھی ملتے ہیں, ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ اس معاشرے میں نہیں بڑھتا. تو پتہ نہیں میں اب اس متعلق کیا کہوں, مجھے تو بالکل کچھ سمجھ نہیں آیا. میرا لاسٹ ٹائم اور پہلی دفعہ تھا کہ میں اس عورت مارچ میں آئی ہوں. دوسری خواتین ہیں جو کہتی ہیں کہ جو آپ کے مارچ کے اگینسٹ ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ جو آپ کے مطالبات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. اب مجھے بتائیں کہ ایک سب سے زیادہ جو آپ پہ تنقید کی جاتی ہے, آپ کے بینرز پہ تنقید کی جاتی ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ پہلی بات تو یہ جو ہم انٹرویو دے رہے ہیں نا, وہ اس لیے کہ اگر ابھی کووڈ جو چل رہا ہے نا, اس میں سے ساری آگے عورتیں ہی ہیں. آپ کی لیڈی ہیلتھ ورکرز عورتیں ہیں, مینجمنٹ طبقے کی عورتیں ہیں, جو گھر پہ دیکھ بھال کرتی ہیں وہ عورتیں. آج ہم ان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. آزادی ہمیں اس نظام سے چاہیے, اس لیے روڈیں بھی ہماری ہیں, اور اس لیے آج عورتیں نکلی ہوئی ہیں اپنی آزادی کے لیے. اس سرمایہ دار نظام سے, IMF کی پالیسی سے جو ہمارا بجٹ کو کھا رہی ہیں, اور اس لیے ہم سب آج نکلے ہوئے ہیں. بینرز عورتیں کی اپنے وہ لاتے ہیں اپنے گھروں سے, لیکن جو عورت آزادی مارچ آج کھڑا ہوا ہے, اور جو آزادی جو ہمارے فور فادرز نے بھی مانگی ہے برٹش راج سے, وہ آزادی ہم آج مانگ رہے ہیں اس نظام سے. کہیں گے سب سے زیادہ جو اعتراض کیا جاتا ہے آپ پہ, وہ آپ کے بینرز پہ کیا جاتا ہے. اپنا کھانا خود گرم کر, اس طرح کے جو بینرز ہوتے ہیں یا اس طرح کے دوسرے جو بینرز ہوتے ہیں, اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں یہ شروع سے بولتی ہوں کہ یہ ایک پبلک ایونٹ ہے. یہاں پہ ہم ایک سیف اسپیس بناتے ہیں کہ کوئی بھی, یہ جو ہمارا اسلام آباد پنڈی کا ہے, کہ آپ اسلام آباد پنڈی سے ہیں, آپ اس مارچ پہ آئیں. اب آپ کو کیا پتا اس بینر کے پیچھے ان کی کیا ہسٹری ہے. اس بندے نے اپنے 4 لفظوں میں ایک چارٹ کے اوپر جو اس کے ساتھ وائلنس ہوا ہے لائف میں, اس کو لکھنا ہے. اب یہ اپنا کھانا خود گرم کرو پہ آپ نے کتنی خبریں سنی ہے کہ ٹھنڈا کھانا دینے پہ میاں نے بیوی کو مار بھی دیا, بھائی نے بہن کو مار دیا. تو ہمیں کیا پتا جس عورت نے وہ سائن بنایا ہے اس نے کتنا پیچھے تشدد سہا. ہم تو صرف 4 لفظ دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے, یہ ایک پبلک ایونٹ ہے, اپنا بینر بنا کے لائیں. کسی اور پہ تنقید سے بجائے آپ اپنا خود اس کا آواز اٹھائیں اس پہ. دوسری جو یہ آپ نے کھانے کا ذکر کیا کھانے کے حوالے سے, دوسرا تھوڑا اس میں ہم نے دیکھا کہ کئی دفعہ اسپیشلی لاہور یا کراچی, اسلام آباد بھی اکثر ہوتا ہے کہ اس میں جو لوگوں کا تنقید ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں اس میں جو آپ کے بینرز ہوتے ہیں اس میں کافی کئی بچے اپنے خود پیدا کرو, اس طرح کے بینر ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے کچھ کہیں گے کہ یہ بینر صرف تنقید جو ہے برائے تنقید ہے, یا اس میں بھی کوئی تعمیر والی بات ہے؟ دیکھیں, میں نے ایسا کوئی بینر نہیں دیکھا. بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ مارچ کے بعد جو ہے نا, آج کل فوٹو شاپ اور ایڈیٹنگ ٹاپ پہ لوگ بینر ایڈٹ کرنے کے لیے لگاتے ہیں, کیونکہ جیسے ہی فروری آتا ہے مارچ آتا ہے, مارچ کا مہینہ, لوگوں نے اپنا وہ 10 منٹس آف فیم کے لیے اس کے بارے میں برا بولیں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ برا بولیں گے تو لوگ زیادہ اس پہ سنیں گے, بات ہوگی, تو لوگ اس کو بدنام زیادہ کرتے ہیں. نہ کوئی ڈیمانڈ پڑتا ہے, نہ کوئی مینیفیسٹو پڑتا ہے. میں نے بینر ابھی خود دیکھا ہے, ملاؤں کے نظام سے ہمیں آزادی چاہیے, کارل مارکس کا ہمیں نظام چاہیے, یہ بھی بینر ہے. اس کی تھوڑا پیچھے بیک گراؤنڈ بتائیں گے آپ؟ دیکھیں, میں نے آپ کو یہی کہا ہے, ہر کوئی اپنا بینر خود لاتا ہے. میں کشمیری ہوں, میں نے اپنا کشمیری میں بینر بنایا. اب جس نے وہ بینر پکڑا ہے اس سے آپ اس کی ہسٹری پوچھیں تو ہم کیا اس پہ بات کر سکتے. پر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے لاسٹ ٹائم یہی ملا جو اسلام کا نام خراب کر رہے ہیں, انہوں نے ہم پہ پتھر پھینکے, انہوں نے بوتلیں شیشے کی پھینکی, ڈنڈے بھی پھینکے, اور وہ مرچیں بھی لے کر آئے تھے کہ ایک چھوٹا سا 4 سال کا بچہ, اس کی آنکھوں میں مرچیں گئی تھی. تو یہ وہ ملا ہیں, یہ میرے مذہب کا نام, میرے اسلام کا نام خراب کرتے ہیں. تو ایسے ملاؤں سے ہمیں آزادی چاہیے. لاسٹ آپ نے بیسیکلی آپ یہ حقوق مانگ رہی ہیں کہ بجٹ میں آپ کی جو چیزیں رکھی جائیں, ساتھ ساتھ جو آپ کے حقوق ہیں وہ دیے جائیں. آپ اسپیشلی ڈیفائن کر کے پدر شاہی کس سے کہہ رہی ہیں آپ, اس کی تھوڑا ڈیفینیشن ہمیں بتائیں, اس سے مراد آپ کی کیا ہے؟ پدر شاہی جو ہے نا, پیٹریارکی,
یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں کسی جو پیسے والے ایک اسپیسیفک طبقہ ہے، امیر مرد، اس کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے، سوسائٹی میں کسی کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے. تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کا سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ سب کے پاس برابری ہو، کہ کیونکہ اگر ایک ملک میں ایک گھر نے 10 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور دوسرا ہمارے ملک کا بندہ بھوکا مر رہا ہے تو یہ کیا نظام ہے؟ وہ بھی اسی ملک کے لوگ ہیں اور ایسا نظام میں وہ پھنسے ہوئے ہیں کہ اگر وہ بھی اور ان کی اولاد بھی آگے، کہ ہم یہ انٹر جنریشنل پاورٹی ہے کہ آپ اس غربت کے نظام سے نکل ہی نہیں سکتے. تو ہم اس پہ کہتے ہیں اپنی گورنمنٹ کو کہ نظام کو بہتر کریں. پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کا مینیفیسٹو کیا ہے؟ آپ کیونکہ آپ کا مطالبہ ہے کہ لوگ ہمارا مینیفیسٹو نہیں پڑھتے اور آ جاتے ہیں ہم پر تنقید کرتے ہیں. آپ اپنے مینیفیسٹو کے بارے میں بتائیں کہ آپ کے بیسیکلی مطالبات کیا ہیں، اور ہر بندہ یہ جاننا چاہے گا کیونکہ ہر بندہ تنقید یہ کرتا ہے کہ آپ یہ کہتی ہیں صرف میرا جسم میری مرضی، جبکہ آپ کہتی ہیں کہ اس کے علاوہ لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہمارے مطالبات جو ہیں 150 مطالبات ہیں تقریباً. اس دفعہ بھی ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مطالبے رکھتے ہیں لوگوں کے سامنے تو ہم نشاندہی کرتے ہیں ان تمام ایریاز کی، ان تمام موضوعات کی جہاں پہ عورت جو ہے وہ تنگ ہوتی ہے، جہاں پہ عورت جو ہے وہ محسوس کرتی ہے کہ ہاں مجھے جو ہے میری جو حقوق ہے میں وہاں پہ وہ محفوظ نہیں ہے. تو چاہے وہ پچھلے سال کی اگر آپ بات کریں تو معاش جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، صحت عامہ ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عورت کو بھی افیکٹ کرتی ہے. جبری گمشدگیاں ایک مسئلہ رہا ہے. یہ ساری کی ساری باتیں عورت کو، جب وہ عورت کے پاس وہ معاش نہیں رہتا تو وہ چیزیں جو پچھلے سال میں ڈومیسٹک وائلنس اتنا انکریز ہوا ہے، جو جنسی ہراسگی ہے وہ اتنی انکریز ہوئی ہے، جو جنسی ریپ کے کیسز تھے بچوں کے، بڑوں کے، عورتوں کے، وہ اس قدر تھے لاسٹ ایئر. اور ہمیں کوئی اسمبلی نے اس کے اوپر کوئی وہ نہیں کیا کہ کوئی لایا حمل اس کے لیے باقاعدہ طور پہ پیش کیا ہو کہ اگر یہ ایک دم سے اتنے کیسز کا اتنا رجحان رہا تو ہمارے لیے کوئی اویئرنیس ہوتی، کوئی جو ہے کوئی لاز اس طرح کے، کوئی اس طرح کا کچھ حکومت نے کیا نہیں کہ اس کے اوپر کوئی خاص توجہ دے. یہ بتائیں دوسرا کہ آپ کے بینرز پہ کافی تنقید کی جاتی ہے، جو آپ کے مخالفین ہیں وہ آپ کے بینرز پہ کافی تنقید کرتے ہیں کہ اس میں ایک تو جہاں پہ مت کو نشانہ بنایا جاتا ہے وہاں پہ ولگیرٹی کا عنصر ہے. آپ کے مخالفین ہیں یہ کہتے ہیں. تو بینرز کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ بینرز کے پیچھے کیا جو لاجک ہوتی ہے؟ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پہ عورت کا وجود ولگر ہے. لائک ہمارا جب ایک عورت کی ایگزسٹنس جو ہے وہ بذات خود جب اس کو ولگر کنسیڈر کیا جاتا ہے تو اس کے کوئی بھی حق جب وہ بات کرتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو فحش ہے. مطلب ایک عورت کا جب میرا ایک گھر سے نکلنا کہا جاتا ہے کہ یہ عورت فحش ہے، حالانکہ میں کام کے لیے نکلی ہوں، جب وہ نکلنا فحش ہے تو عورت سے متعلق ہر چیز فحش ہے. اور یہ معاشرے کا مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اگر ہر چیز کو فحشیانہ نظروں سے دیکھیں گے تو ایک عورت کی خود اختیاری ان کو لازمی فحش لگے گی، کیونکہ پدر شاہی جو ہے وہ کنٹرول چاہتی ہے، وہ اختیار چاہتی ہے عورت کے جسم پر، عورت کی مرضی پر، عورت کے ذہن پر، عورت کی سوچ پر. اور یہ سوچ، یہ صرف میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، میری سوچ میری مرضی ہے، میرا اختیار، میری خود اختیاری جو ہے وہ عورت کا بنیادی حق ہے. جس طرح ہر فرد کا ریگارڈلیس کہ وہ مرد ہے، عورت ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے بوڑھا ہے، ان کو ایک عدد جو ان کا اختیار ہوتا ہے وہ ان کا بنیادی حق ہے، معاش ان کا بنیادی حق ہے. تو یہ چیزیں ہیں. خاص سوال ہے میڈم، سب سے جو آپ کے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو یہ عورت مارچ ہوتا ہے فنڈیڈ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ آپ صرف فحاشی اور عریانی پھیلاتی ہیں، جبکہ آپ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم ملاازم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہمارا جو ہے ہم نے بیک سیل کی، ہم نے کیرٹ کیکس بنائے ہیں، کیرٹ کیکس کھا کے اپنی تنخواہوں سے ہم نے جو ہے اس میں پیسے دیے ہیں. ہم نے تھیٹر کیا ہے، تھیٹر کر کے ہم نے پیسے جمع کیے ہیں. ہم نے یہ ہر ایک کر کے شو کر کے ہم انہیں سے پیسے جمع کرتے ہیں. ہمارے پاس اور کوئی فنڈنگ کا ذریعہ نہیں ہے. ہم ڈونیشنز آرگنائزیشنز تک سے نہیں لیتے. ہمارے یہ بنیادی پالیسی ہے کہ جب کوئی آرگنائزیشن ہمیں آ کے بھی کہتی ہے کہ ہم آپ کو فنڈ کرنا چاہتے ہیں، ہماری یہ بنیادی پالیسی ہے کہ ہم سیدھا نہ کرتے ہیں. تو ہم تو ایسے الزامات سے جو ہے نا اس قدر دور ہیں. اگر کوئی آ کے حقیقت دیکھنا چاہے یا ریسپٹس دیکھنا چاہے تو ہمارے پاس ساری موجود ہے. دوسرا میں سوال رہ گیا کہ آپ کے مخالفین یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صرف اس کو فحاشی اور عریانی پھیلاتی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے. میں نے جس طرح آپ کی بات کا جواب دیا کہ عورت کا جب وجود ہی جس کو فحش لگے گا تو اس کو جو ہے عورت کی ہر بات فحش لگے گی.
मुल्लाइज़म से मतलब वो आपके जैसे मैंने देखे कि हम मुल्लाइज़म से छुटकारा चाहते हैं, इस हवाले से कुछ कहना चाहिए? बात ये है कि अगर रियासत या कोई भी जो है वो अगर जबर करना चाहेगा या औरतों के ऊपर रोकथाम करेगा, उनकी आज़ादी पे, उनकी खुद इख्तियारी पे रोकथाम करना चाहेगा और उन पे एक जबर का निज़ाम कायम करना चाहेगा, तो ख्वाह कोई ही हो, हम औरतें ज़ाहिर है उससे छुटकारा चाहती हैं। हम औरतें चाहती हैं कि हमारी जो खुद इख्तियारी है वो बुनियादी तौर पर हमें ही उस पर हमारा ही हक तस्लीम किया जाए।